میں ہوں اکمل لشکری خبر کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے شاعر کے بھی سکندریہ نظام کے رہنما سکندر خان. سکندر خان تھینک یو سو مچ خبر ٹیم کو ٹائم دینے کا. سکندر خان آواز ہماری سن سکتے شکریہ. ہیں؟ جی سکندر خان، آج سپریم جی کورٹ جی کا جی فیصلہ آیا، فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اس فیصلے میں بے شمار زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا. غیر ملکی سازش، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ اور سندھ ہاؤس میں ضمیروں کی منڈی پر خاموشی اور حیران کن تاریخ اس فیصلے پر اپنا جواب تو دے گی. اور عمران خان کے اگلے اعلان کا انتظار کریں. یہ پارٹی اعلامیہ بھی ہے اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا کہیں گے اور کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ سب سے پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل میرے خیال سے غلط دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو باتیں خط میں تھی سب دستخط موجود تھے، آرمی چیف کی موجود تھے، انہوں نے اسے نظر انداز کیا. اور یہ کل سے مجھے کسی نے اطلاع دی کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ آرمی چیف کے پاس 1 بجے گئے تھے GHQ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس خط پر سٹیمپ لگا لیں کہ یہ نکلی ہے. تو انہوں نے آرمی چیف کو کئی طرح سے آفرز بھی کی کہ یہ کام کر لیں وہ کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سے کہا کہ یہ آپ کا اور عمران خان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے اس میں، یہ سیاسی معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کیا ہوا ہے. اور یہ جو عدالت کی ججمنٹ ہے اس کو تو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ویسے پھر بھی آئین کی روح سے اگر دیکھا جائے تو فیصلہ بالکل غلط ہے. اور جو قوم میں غصہ پایا جا رہا ہے آج کل، آج میں نے خود دیکھا اسلام آباد میں خواتین، بوڑھے لوگ اور نکلے کہتے ہیں ہمیں بس صرف خان صاحب کی اگلے فیصلے کا انتظار ہے، صرف کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے آج خان صاحب کیبنٹ بٹائیں گے، اس کے بعد قوم سے بات کریں گے، پھر پتہ چلے گا کیا کرنا ہے، اگلا لائے عمل کیا ہے. لیکن فیصلہ بالکل جس طرح یہ صحیح ہے، لیکن کچھ حقائق ہیں ان پر پردہ ڈالا گیا ہے، ان حقائق کو اوپن نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ غلط کام کیا عدالت نے. اور انہوں نے ججز کو پچھلے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو چنگا مانگا میں انہوں نے خود جسٹس قیوم کو پیسے دیے تھے، BMW کی چابیاں دی تھی، آرمی جنرلوں کو آفر کی تھی. تو یہ جب کریں ان کے لیے حلال ہے، اور جب ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے تو ہم وہ ہے. تو یہ لوگ انہوں نے ہمیشہ عدالت کے ججز کو ڈرایا ہوا ہے، دھمکایا ہوا ہے. تو انہوں نے ججز کو خریدنے کی کوشش اس کی ہے، یہ فیصلہ غلط آیا ہے، اس کو قوم میں بہت سخت ہوتا ہے. سر آپ نے فضل الرحمان کے بھی آپ نے ان کے بھی ان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ پہلے تو وہ تڑیاں لگا رہے تھے کہ ہمارے اگر خلاف آیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سب سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ تو صرف یہ ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی امریکہ کو انکار کرنے کی، تمہاری جرت کیسے ہوئی یورپی یونین کو یہ کہنے کی کہ ہم پاکستانی تمہارے غلام نہیں ہیں. عمران خان سر کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کیونکہ جب پچھلے حکومتیں تھیں وہ تو ان کی غلام تھی امریکہ کی، امریکہ کے ایڈس پر پلتے تھے، امریکہ میں یہ لوگ بزنس اپنے کاروبار کرتے تھے. اب جب ایک ایماندار بندہ آ گیا ہے وہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، تو ان کو چاہیے اس کی تعریف کرے، بلکہ اس پر ہی تنقید کرتے ہیں کہ اس نے کیوں کہا ہے اس طرح. جی تو اس پر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہمارے ججز پر، کیونکہ ان کو تو میں پھر بھی کہہ بیٹھا ہوں، ہر ویڈیو میں ججز کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی غلط فیصلہ کیا تو آپ کے اوپر ایک اور جج بیٹھا ہوا ہے اور وہی آپ کا حساب کرے گا قیامت کے دن. تو ان لوگوں نے ہمیشہ غلط فیصلے کیے ہیں. جب نون لیگ کا دور تھا، پاناما کا فیصلہ آیا تھا جسٹس آصف سعید کوسہ کی سربراہی میں اور جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں، تب جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو یہ کہتے تھے ججز کو نکالو، ججز کو باہر پھینکو، عدلیہ پر پریشر کرو. ہم نے تو کوئی حملہ نہیں کیا، ہم نے تو صرف یہ کہا ہم نے فیصلہ مان لیا ہے، لیکن انہوں نے جو فائنڈنگز نکالی ہے بالکل غلط ہے. سر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اور سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں افطاری کے بعد فیصلہ سنانا ہے، روزے سے پہلے، افطاری سے پہلے، یعنی کہ ہم نے فیصلہ نہیں سنانا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شک شبہات کو ظاہر کرتا ہے؟ اس لیے وہ ظاہر کرے کیونکہ خط میں سب کچھ صاف صاف لکھا تھا کہ دھمکی ملی ہے، ان میں دستخط بھی تھے. انہوں نے ان دستخط کو نظر انداز کیا اور دستخط کو دے کے بغیر، خط کو دے کے بغیر ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیا. انہوں نے نظر انداز کیا خط کو، انہوں نے ججز نے. جی تو آپ لیکن پھر بھی میں بتا دوں یہ اکیلا پرائم منسٹر عمران خان
अकेला वो बंदा किस किस से लड़ेगा? अकेला अकेला वो किस किस से लड़ेगा? वो फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, कश्मीर के लिए लड़ रहा है, हर किसी से लड़ रहा है, लेकिन वो अब अकेला हो गया है। तो जो कौम आज निकली है, मैं देखी है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि अब बस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास प्लान्स बहुत हैं, अब इंशाल्लाह हफ्ते को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद अहम ऐलान करेंगे कि क्या करना है आगे। तो अहम ऐलान के बाद फैसला होगा कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, ये भी शक शुबात में जाते हैं कि नून लीग का मरहूम एमएनए परवेज मलिक का बेटा जो है ना, मौजूदा चीफ जस्टिस का दामाद है। क्या इस पे शक शुबहात या इस फैसले पे नजरअंदाज तो नहीं हो रहे? इन्होंने हमेशा जजेस को खरीदने की कोशिश, चाहे जिससे भी तरीका हो, लेकिन इन्होंने जजेस को खरीदने की कोशिश की है, चाहे जिसका भतीजा या दामाद है, वो लोग हमेशा कोशिश करें कि अपनी तरफ फैसले कर लें। अगर आपने शहबाज शरीफ की पुरानी क्लिप देखी हो, तो उन्होंने एक जस्टिस कयूम को फोन करके कहा था कि आप गवर्नर चौधरी सरवर की सजा इतनी कर दें, फोन पर कहा था, और कहा था कि हम आपको इतनी ऑफर देंगे। तो इन्होंने काजी जस्टिस काजी ईसा को भी इस्तेमाल किया था सदारती निज़ाम के खत के लिए, और अब ये राना बशीर साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने वो खत को बिल्कुल टोटली साइड पे रखा है और डायरेक्ट फैसला सुना है। इन्होंने ना वो खत पढ़ा है, ना उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इसने क्यों कहा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट का मतलब है उन्होंने उनसे साफ कहा कि क्या आप अपने बेसिस अड्डे वगैरह देंगे सीआईए को, अलकायदा को हमले करने के लिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो इसका मतलब वो हरगिज़ नहीं। तो इन्हें वो नजर नहीं आता, बस सिर्फ इनको ये नजर आता है कि मुल्क में जो होता रहे वो होगा, होता रहेगा, चाहे कोई चोरी करे। हमेशा जजेस ने गरीब बंदे को जेल में डाला है, कभी करप्शन करने वालों को सजाएं नहीं मिली आज तक, सिवाय भुट्टो साहब के। उन्होंने जो भी किया पाकिस्तान के लिए अच्छा किया, लेकिन जब इनके लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। तो इसलिए उन्होंने अदालत पर प्रेशर डाला, उसकी वजह से उन्हें फिर फांसी हुई। और ये अब यही इमरान खान के साथ ही हो रहा है। ठीक। तो आप आप समझते हैं कि ये जो फैसला आया, ये बिल्कुल जो है ना, डॉक्यूमेंट्स को देखे बगैर किया गया? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने खत खुद ना देखा है, उसमें सब कुछ मौजूद था। उसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एनएससी की पूरी टीम बैठी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, और पूरी आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर मार्शल चीफ, जितने भी सिक्योरिटी सरबराह हैं, उन सब के हेड्स बैठे हुए थे, उन सब के दस्तखत मौजूद थे। लेकिन उन्होंने वो दस्तखत नहीं देखे, खत को साइड पर रखा है और डायरेक्ट फैसला सुनाया है, डायरेक्ट सुनाया है। तो ये गलत फैसला है मेरे ख्याल से। मतलब आप समझते हैं कि ये तारीख रकम और इस फैसले की तारीख याद रखी जाएगी कि ये जो फैसला आया है, और बिल्कुल डॉक्यूमेंट को देखे बगैर जो है ना, ये बिल्कुल, तारीख एक दिन दोहराएगी? बिल्कुल ये गलत फैसला है, और इसके बारे में लोगों को, मैं सबसे से लोगों ने कहा है कि गुलामी जीत गई, पाकिस्तान हार गया। मतलब ये लोग फिर अब गुलामी की तरफ फिर जा रहे हैं। मतलब अमेरिका के हम फिर गुलाम बनने वाले हैं। अब एक बंदा हमें गुलामी की जंजीरें हमसे तुड़वाना चाहता है, और वही लोग हैं हम पर गुलामी फिर से करना चाहते हैं। तो हम क्या करें? ये अदालत का काम है कि सही फैसला करे, नजरसानी करे। मैं तो अदालत की जजेस को ये कहूँ कि दोबारा देखें, खत को देखे। लेकिन इन्होंने खत को साइड पे यूं, ये अगर खत पर ये साइड पे रखा है, बस डायरेक्ट फैसला सुनाए हैं। खत को इन्होंने देखना चाहिए, दस्तखत वगैरह देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि दस्तखत असली हैं या नकली है, फौरन चेक करना चाहिए उसका। नहीं किया, बस डायरेक्ट फैसला सुना दिया। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट की मीटिंग में जब फैसला करें कौम से, तो फिर पता चलेगा कि हमने आगे क्या करना है। नहीं, सदर पाकिस्तान को तो कानून के मुताबिक अगर बात देखें, तो सदर पाकिस्तान को चारों सूबों और असम्बली और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उसको मुअत्तल करने का अख्तियार है। ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप किसी जज को भी मुअत्तल कर सकते हैं, आप किसी इदारे के सरबराह को भी मुअत्तल कर सकते हैं एज सदर पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप ये कानून में? ये डॉक्टर आरिफ अलवी का फैसला है कि वो क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, वो उनका जाने और जजेस जाने। ये आरिफ अलवी साहब खुद बताएंगे, इसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है। लेकिन वो जो भी फैसला करेंगे अच्छा करेंगे, पाकिस्तान के मफाद के लिए करेंगे। मतलब आप समझते हैं कि आज का जो फैसला है वो बिल्कुल तारीख के हक़ाइक़ को देखे बगैर फैसला है?
آج کے فیصلے سے صرف یہ واضح ہوتا ہے کہ ان ضمیر فروش لوگوں کو جنہوں نے پیسے لیے، جنہوں نے سازش بیرون ملک کی سازش میں پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی، ان کو کھلی آزادی دی گئی ہے، ان کو کھلی آزادی دی گئی کہ آپ جتنا بھی پیسہ دوسروں کو لگاؤ، لوگوں کو خریدو فروخت کرو، بس آپ جو کرو آپ کو آزادی ہے۔ لیکن جب کوئی دوسرا بندہ کرے، ایک عام غریب بندہ کرے، تو اس کو جیل ہے پھر۔ تو اس کا مطلب قانون ہمارے ملک میں رول آف لا جو ہے نا وہ الگ سسٹم ہے، ہمیشہ غریب بندے کو جیل پڑتی ہے، امیر بندے کو کبھی، یا کرپٹ لوگوں کو ہم پروٹوکول ملتی ہے، کبھی بھی ایک کرپٹ بندہ جیل میں آج تک نہیں گیا، کبھی بھی۔ جب جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ججز کو دھمکا کر ڈرا کر اس کو رہائی دلوا دیتے ہیں، جب کسی بڑے بندے کا اس کا ہاتھ نہ ہو۔ اگر میں ایک ایم پی اے ہوں، اگر میرے علاقے میں کوئی بندہ چوری کرے، ڈاکے مارے، اگر وہ جیل میں جائے، اگر کوئی مجھے دھمکی دے کہ آپ نے اگر اس کو رہا نہیں کیا تو ہم خدا نخواستہ آپ کی فیملی وغیرہ کو اڑا دیں گے، اس طرح کر دیں گے، تو مجھے زبردستی اس کو رہائی دلوانی پڑے گی اور رشوت دینی پڑے گی۔ تو یہی تو ہمارے قانون کا نظام ہے، اچھا ہمیشہ غریب بندے کو جیل پڑی ہے، جی کبھی بھی طاقتور پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ جی اچھا یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو مرضی فیصلہ آئے مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ میرا اگلا پلان اور سرپرائز بھی تیار ہے۔ تو جی وہ آج وہ بتائیں گے کیبنٹ میٹنگ کے بعد، وہ جو سرپرائز ہے وہ آج انشاءاللہ کیبنٹ میٹنگ کے بعد قوم سے خطاب کرنے میں بتائیں گے کہ اگلا میرا کیا موو ہے، اور ہفتے کو پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کو کیسے ڈبل ڈوز کرنا ہے، ہفتے کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ انہوں نے عدم اعتماد کی پھر سے بحال کر دی اور پرائم منسٹر کی رکنیت بھی پھر سے بحال کر دی انہوں نے، پرائم منسٹر صاحب کی۔ تو اب ہفتے کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے آگے۔ اور وہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں اپوزیشن کو بتاؤں گا کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ تو بتائیں گے، کیونکہ اپوزیشن تو ہمیشہ کہتی ہے کہ اس کو سیاست نہیں آتی، اس نے ان کو گھسیٹا رگڑا رلا دیا، پھر کہتے ہیں سیاست نہیں آتی۔ اپوزیشن نے ہمیشہ ہر کرنے اپنا ہے، لیکن اس نے کافی حد برداشت کیا، لیکن اب یہ کہتا ہے اب میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ اگر یہ سمجھتے میں خاموش ہو جاؤں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا، میں ان کے خلاف پھر بھی آخری سانس تک لڑوں گا۔ اور کرکٹنگ ٹائم میں انہوں نے کہا ہے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، اگر ایسے ہی ہم نے غلام بنا ہے تو اس غلامی سے بہتر ہمیں ہے اللہ مجھے موت دے، کیونکہ غلامی سے بہتر موت ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ غیر ملکی سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم۔ انشاءاللہ وہ نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ وہ پروزم ہے اور وہ صلاحیت رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگر ان کے ساتھ تعداد کم ہے لیکن عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے، وہ عوام کو نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب وہ عوام کو نکالیں گے تب یہ سازش، یہ خود بخود سازش بھاگے گی انشاءاللہ۔ اچھا ایک بہت بریکنگ نیوز آئی ہے کہ روس نے امریکہ کو زبردست سرپرائز دیا ہے، روس نے طالبان حکومت کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ سرپرائز؟ اگر خان صاحب دے رہے ہیں تو روس بھی دے رہا ہے امریکہ کو۔ روس جو کر رہا ہے بالکل اچھا کرے، کیونکہ روس نے امریکہ کو صاف صاف کہا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے ساتھ اچھے نہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، مثلا پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا، پرائم منسٹر صاحب کا ساتھ دیا، اب افغانستان کا ساتھ اس لیے دیں گے کیونکہ افغانستان میں جب سے ان کی فوج گئی ہے تو افغانستان کو بہت سے مشکلات پڑے، وہاں پر لوگوں کو جابز نہیں ملی، تو یہ بھی سی پیک کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا کی حکومت کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور روس کو عمران خان کی حکومت کی مشکلات میں کیا ان کو بھی پریشانی ہوگی؟ دوسری عرب کنٹری، یورپ، عرب کنٹری، ترکی، روس، چائنا۔ جی سکندر خان، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جو بھی ملک ساتھ چلے گا پاکستان کے افغان گورنمنٹ کی مدد کرنے، تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مدد ہوگی ان کی افغانیوں کی۔ اچھا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہمیں مسئلہ صرف حلقہ بندیوں کا ہے، اور پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 8 مہینے چاہیے لگیں گے، اور ابھی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ان کو بھی طلب کیا گیا، وہ کہہ رہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو کہا کہ ہم 8 مہینے کے میں ہمیں لگیں گے حلقہ بندیاں۔
کیا یہ دوہرا معیار اصل میں الیکشن کمیشن کے کمیشن کے وکیل سے انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، وہ صرف سائٹ پہ تھے، انہوں نے سب کچھ اٹارنی جنرل سے پوچھا، لیکن پھر بھی ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے ایک چیئرمین نے کہا کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے، جولائی کی بجائے اکتوبر میں اب ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ ہم جب پہلے انہیں کال دیتے کہ الیکشن ہم کرا دیں تو یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے تھے، اب جب الیکشن کی ڈیٹ ڈیلے ہو رہی تو ان کو موقع مل رہا ہے کہ کسی نہ طریقے سے حکومت کو پریشرائز کیا جائے۔ اپوزیشن کا یہی کام ہے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت صبح جب قومی اسمبلی کا اجلاس بنایا جائے گا تو نئے قائد اعوان پہ، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام نیب اور آؤٹ آف کنٹری کے جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق ان کا ختم کر دیا جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے اچھی خبر نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوا، اگر انہوں نے یہ سب کچھ ختم کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کام شروع کیا، اگر سب ختم ہو گیا نا تو ان کو پاکستانی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ احساس پروگرام اگر انہوں نے ختم کیا، صحت کارڈ ختم کیا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ختم کیا، ای وی ایم مشینیں ختم کر دی، نیب کے کیسز ختم کیے، تو پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ اللہ ہی پھر بچا سکے اس قوم کو، کیونکہ یہ لوگ پھر سے اس قوم کو غلام بنانا چاہیں گے۔ سر یہی آپ جو کہہ رہے ہیں، یہی جنرل پرویز مشرف نے بھی کہا تھا کہ اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا، جب یہ لوٹ گھسوٹ کی حکومت چل رہی تھی اس وقت یوسف رضا گیلانی تھے۔ جی جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان پر میاں صاحب نواز شریف نے کیس کیا تھا کہ تم گھر جاؤ، تم نااہل ہو۔ جب اس پر کیس ثابت ہو گیا کہ یہ نااہل ہو گئے تو وہ گھر چلا گیا پھر اس پر، اور پھر جب میاں صاحب پر کیس ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے کیوں نکالے، وہ نکالا۔ تو اس طرح کی جو میاں صاحب کے جو منصوبے رہ گئے تھے، یہ لوگ پھر ہم پر الزام لگے، انہوں نے تخیاں لگا کر عمران خان کی گورنمنٹ نے پورے کی پیچھے کراچی کے بی آر ٹی کا تحفہ میاں صاحب نے دیا، حالانکہ جھوٹ ہے، ان پر صرف انہوں نے صرف تھوڑا سا افتتاح کیا تھا لیکن کام شروع نہیں کیا تھا۔ تو یہی کام ہے۔ اب یہ لوگ عمران خان کے جتنے بھی منصوبے اس نے بنائے ہیں، جندہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے۔ آج جو اسلام آباد میں انہوں نے 911 کی ایمرجنسی کی جو سہولت اپلائی کی، اپلیکیشن لانچ کی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو اگر کوئی مشکلات پڑے تو وہ ایمرجنسی کے لیے کس سے مدد کو پکاریں گے۔ یہ پاکستان سٹیزن پورٹل بھی ختم کر دیں گے، جہاں پر لاکھوں لوگ شکایت کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، وہ دیکھتے ہیں، وہ بھی ختم کر دیں گے۔ اور جی یہ جو پرائم منسٹر صاحب روزانہ عوام سے براہ راست فون پہ بات کرتے ہیں، یہ پروگرام بھی ختم کر دیں گے۔ ہمیں کافی لوگوں سے ہم نے بھی رابطہ کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر منتخب وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی کو فیصلے کا اختیار نہیں تو ایسی جمہوریت اور وزارت عظمیٰ کا کیا فائدہ؟ میرے خیال میں تو قومی اسمبلی کی ضرورت نہیں، ملک کو نظام کرپٹ یعنی کہ سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا جائے، جتنا بھی کرپٹ ہے ہمارے ملک میں، کرپشن ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا جائے، یعنی کہ پھر وہ یہ قومی اسمبلی اور یہ منتخب وزیر اعظم اور اسپیکر کو پھر ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر اسی طرح کرپشن اور لوٹ مار رہی تو پھر سپریم کورٹ کے حوالے کر دیں پاکستان کو۔ تو اگر حکومت کسی کام کی نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ جانے اور ملک جانے، صحیح بات ہے۔ میں تو اس بات سے ایگری کرتا ہوں 100%، کیونکہ جہاں بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے، کرپشن پر آج تک کسی بھی اپوزیشن کے بندے کو جیل نہیں ہوئی، نااہلی نہیں ہوئی۔ اگر نااہلی ہو جاتی تو پھر یہ ججز کو ڈرا کر دھمکا کر فیصلے اپنے حق میں سناتے ہیں۔ تو اس طرح حال ہے، اگر اس طرح کرنا ہے، خان صاحب کو تو ویسے بھی وزارت عثمیٰ کی فکر نہیں، وہ کہتے ہیں اگر مجھے میری کرسی جاتی ہے تو جائے، لیکن پھر بھی میں آخری گیند تک لڑوں گا، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔ اچھا، آفتاب اقبال جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ سب امریکہ کے آگے لیٹ گئے ہیں، شاید عمران خان جیسا جگر رکھنے والا کسی اور ماں نے جمع ہی نہیں ہے۔ عدلیہ زندہ باد، نیوٹرل زندہ باد، ضمیر فروش زندہ باد، غدار پاکستان زندہ باد۔ کیا کہیں؟ وہ انہوں نے اس لیے کہا آفتاب اقبال صاحب نے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب 2 نمبر بندے نہیں ہیں۔
پہلی بات انہوں نے وہ اسٹرگل کرنا جانتے ہیں، وہ عوام کو نکالنا جانتے ہیں. جو غدار ہے اس ملک کے، جیسے کہ یہ اپوزیشن کے لوگ جو بڑے آج کل خوشیاں بنا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں کہ فیصلہ بڑا اچھا ہے، لیکن ان کو یہ پیغام ہے میرا، یہ جتنی بھی مٹھائی کھا لیں، لیکن ہفتے کے دن یہ لوگ اسی مٹھائی کے ذریعے الٹیاں کریں گے اور ان کو بہت تکلیف پہنچے گی، کیونکہ اب کپتان کے ہمیں اگلے پلان کا انتظار ہے. ایک پلان فیل ہو جائے، انہوں نے کہا میرے پاس بہت پلان ہے، اے فیل ہو گیا، اب دوسرا پلان ہے، تو دوسرا پلان اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کے پاس پلان ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ان کے جو نون لیگ کے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا اس فیصلے سے. ان کے خود 25 لوگ خفیہ طور پر پرائم منسٹر صاحب سے فون پر انہوں نے رابطہ کیا کہ جس دن عدم اعتماد ہوگی ہمارا ووٹ آپ کو ہے. 25 ارکان ان کے ہمارے ساتھ فون پہ بھی رابطے میں ہیں، لیکن خفیہ ہیں، خفیہ ہیں. جی 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 جی. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ایک سرپرائز تو دیا ہی ہے، دوسرا سرپرائز اور تیسرا چوتھا سرپرائز پڑے ہیں. کیا ایک سرپرائز نے پوری اپوزیشن کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو سرپرائز آئے گا کیا وہ ورلڈ اور اپوزیشن کیا وہ اس کو برداشت کر لے گی؟ اپوزیشن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ برداشت کرے، کیونکہ وہ پہلے بھی حیران تھی، کیونکہ جس دن اسمبلی تحلیل ہوئی تھی یہ سارے ہمارے جو ایم پی اے وغیرہ جا رہے تھے، خاص طور پر خان صاحب خود پرائم منسٹر سے بات کر رہے تھے، تو میں شکل دیکھ رہا تھا، شہباز شریف ہوئی ہوں پریشان تھا. اللہ کرے یہ مزید اور بھی پریشان ہو، کیونکہ اس کی شکل خود پریشانی کے قابل ہے. اگر یہ خدا نخواستہ کل کامیاب ہو جاتے ہیں ہفتے کو، اگر یہ آ جاتے ہیں تو یہ نیب کے قانون کو پہلے ختم کریں گے. نیب میں جو جتنی کیسز ان کے پڑے ہوئے ہیں وہ سب فنش ہو جائیں گے. جو سب کچھ جو آزاد جو قیدی بڑے بڑے قبضہ مافیا کے پڑے ہوئے ہیں، جو ان کی سپورٹ ہے، وہ سب رہا ہوں گے. ہمیشہ یہ لوگ غریب پر اتنا ظلم کریں گے، غریب پر اتنا بوجھ ڈالیں گے کہ غریب خود اس بوجھ کے تلے مر جائے گا. لیکن جو غریب کسان احساس پروگرام کے ذریعے، جو صحت کارڈ کے ذریعے اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کے کارڈ کے وہ جو پیسے ہوتے ہیں 10 لاکھ وہ بھی ختم کر دیں گے، تو وہ پھر کیسا علاج کرائے گا؟ پناہ گاہ کو یہ لوگ پھر اپنے گھر بنا لیں گے اور پھر خوشی سے رہیں گے. تو یہ لوگ پناہ گاہ کے سسٹم کو بھی ختم کر دیں گے. ان کے بڑے بڑے خفیہ پلانز ہیں، لیکن کپتان کا جو پلان ہے وہ ان کے جو پہلا سرپرائز تھا ان کو حیران کر دیا. اب دوسرا سرپرائز ایسا شاکنگ ہے کہ وہ ان کی پوری نسل کی سیاست ختم کر دے گا انشاءاللہ. اب یہ تو ہفتے کو پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے، لیکن آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ آج کیا خطاب ہونے والا ہے، آج کیا کہیں گے پرائم منسٹر صاحب. عبد المالک وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ایک شو میں کہا اے آر وائی کے، انہوں نے کہا کہ جی آپ عمران خان کو خاموش کروا لیں، سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. عمران خان کو کہیں کہ یہ کام نہ چھیڑے، عمران خان کو کہیں اس کو نہ چھیڑے، اس کو نہ چھیڑے، اس کو نہ چھیڑے. اب آپ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیا کہیں گے؟ آپ کی کرپشن کی لیورز کروں، ملک صاحب نے مفتی اسماعیل صاحب کو بلایا کہ آپ ہر روز کہتے ہیں کہ عمران خان یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو. آپ سے آپ اپنے سیکریٹری سے ایون فیلڈ کی رسیدیں لے آؤ، منی ٹریل لے آؤ، یہ وغیرہ لے آؤ. جب انہوں نے یہ بات کی تو مفتی اسماعیل کے جو کام پہ تھی وہ ٹانگ رہی تھی، وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، وہ چپ تھے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ منی ٹریل کی رسیدیں دکھاؤ، میاں صاحب کی جو ایلی کی ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی، اور وہ منی ٹریل جو ان کی تھی وہ اصلی ہے کہ نکلی وہ ثابت کرو. تو ان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ پھر وہ لائیو شو چھوڑ کر وہ چلے گئے. تو پہلی دفعہ ملک صاحب نے ان سے صحیح سوال پوچھا ہے کہ آپ خود اپنے لیڈروں کی کرپشن پر پردہ ڈال دے. جب ایک بندہ ایماندار سچے کام کر رہا ہے آپ اس پر تنقید کرتے ہیں. پہلے یہ مفتی اسماعیل کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. آج وہی معیشت جو اکانومی ہماری ہے وہ 10% گروتھ کر رہی ہے. انہوں نے جس حالت میں چھوڑی تھی 2% پہ، وہ آج کل 10% سے لے کر 11% تک ریکارڈی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی. انہوں نے قرضوں میں پاکستان کو اتنا ڈبو لیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی 2019 کی رپورٹ دیکھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس حکومت نے $220 ارب کا قرضہ بلا سود سمیت پچھلے حکومتوں کو واپس کیا ہوا ہے. یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہیں گے. ان کا جو ایک ترجمان ہے مصدق ملک صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں بڑے، وہ سی آئی اے کے ایجنٹ نکلے. اب یہ لوگ وہ تسلیم نہیں کریں گے وہ کیسے نکلے، لیکن وہ ہیں سی آئی اے کے ایجنٹ رہ چکے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو سی آئی اے کے ایجنٹ رہ چکے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیں گے. ان کا جو رنگ باز خواجہ آصف صاحب ہے جو کہ دبئی میں درہم لیتا ہے تنخواہ، وہ سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ سے 10 لاکھ روزانہ پینشن لیتا ہے. اسے اگر پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں لیتے ہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دے. وہ کہیں گا کہ ہم تو امریکہ کے غلام ہیں،
امریکہ کے ہم وینٹیلیٹر ہیں، پاکستان امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہ احسن اقبال خود نوراول اسپورٹس کمپلیکس کی کرپشن کیس میں پکڑا گیا ہے، عدالت نہیں جا رہا. کہتا ہے اگر میرے پر ابراہیم الحق صاحب نے اس پر کیس کیا، ابھی تک یہ 1 منٹ کے لیے بھی عدالت نہیں گیا، اور اپنے وکیلوں کو جھوٹے دلائل دے کر اپنے جان کو فراہم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا یہی قصور ہے، کہ اس شخص کا یہی قصور ہے، صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے امریکہ کسی بھی کنٹری کی غلامی پسند نہیں ہے، تو نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، اور نہ ہم لا الہ الا اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی اور قوت کے غلام نہیں ہیں؟ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا یہ قصور ہے کہ اس نے ہم جیسی قوم کو، جو ہم گونگی تھے، ہم کسی کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، ہمیں اپنے حقوق کا نہیں بے پتا شک. تھا، اس شخص نے 22 سال محنت کر کے ہمیں ہمارے حقوق پتہ ہے، ہمیں سچ اور جھوٹ میں فرق پتہ ہے، ہمیں ایماندار اور چور میں فرق پتہ ہے. اس کا یہ قصور ہے کہ اس کے بچے باہر ہیں اور ہمارے قوم کے بچوں کو کہہ رہے کہ نبی کے راستے پر چلو. حالانکہ اس کے بچوں پر کتنی تنقید ہوتی ہے. میں نے فیس بک پر پچھلی دفعہ پوسٹ دیکھی، اس کی پکچر کو کسی نے ایڈٹ کیا، اور اس کے بچوں کو، کہ دوسرے کے بچوں کو کہتا ہے کہ آپ نبی کی سنت پر چلو، خود اس کے بچے کو دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں. تو مجھے اتنا غصہ ہے، میں نے اس جیلو کو کمنٹ کر کے کہا کہ آپ میں اگر تھوڑی سی بھی اخلاق کی ضرورت ہے تو اس طرح کے کمنٹس وغیرہ نہ کریں. پھر انہوں نے خان صاحب کی اہلیہ کو ٹارگٹ کیا کہ یہ جادو ٹونا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. تو اتنے سنگین الزامات انہوں نے لگائے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا دامن صاف ہے اور دونوں میں کوئی کرپشن کی کیسز نہیں ہے. اور یہ جو بلاول جو جھوٹ مچ آ کر میڈیا پر ہر روز کہتا ہے کہ میں خاتون اول پر کیس کر دوں گا، خاتون اول کرپشن کرتی ہے، وہ کرتی ہے، تو خود والد صاحب کرپشن میں اتنے کیسز میں پکڑے گئے ہیں، اتنے کرپشن کیے انہوں نے، اتنی خاندان نے اتنی کیے. ان کی پپو نے خود عزیر بلوچ کو کہا تھا کہ ٹارگیٹنگ کے لگن کرو، جو بھی ان کے خلاف کراچی میں بولتا تھا ان کو مار دیا جاتا تھا. الطاف حسین ایم گیم کے لوگ خود لوگوں کو ڈراتے تھے فون کر کے، اگر ہنسنا نہیں رہا تو ڈائریکٹ گولی مار دیتے تھے. لوگوں میں خوف تھی. لیکن جب سے خان صاحب آئے 22 سال کی جدوجہد سے انہوں نے اس قوم کو سچ بولنا سکھایا، اور انہوں نے کہا کہ خوف کی زنجیریں توڑ دو، آپ لوگ غلام نہیں ہو. انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا 2002 میں جب وہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس جنگ کے خلاف ہوں. تو پھر انہوں نے طالبان خان کہا گیا، دہشت گرد خان کہا گیا، جتنے بھی نام ہیں آپ کو یاد ہوں گے، زیادہ نام لیے تھے انہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن اس قوم کو پتہ چلے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور آج وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم ذہنی غلام نہیں ہیں، ہمیں غلامی قبول ہے، لیکن غلامی قبول نہیں ہے مطلب وی ایکسیپٹ ایکسپینسو تھنگز بٹ ناٹ سلیوری، مطلب ہمیں مہنگائی قبول ہے لیکن چوروں کا ٹولہ اور غلامی ہر صورت قبول نہیں ہے. عمران خان تو بڑے دل کا مالک ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑے دل کا مالک. اللہ نے اس کو جتنا بڑا دل دیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا لیڈر دیا ہے ہمیں جو نہ جھکا ہے نہ بکا ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو دل کو اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ وہ تو معاف کر دے گا، لیکن ہم جیسے تحریک انصاف کے ورکر جنہوں نے ہمارے ایم پی ایس جنہوں نے پیسہ لیا، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. وہ ہمارے سامنے بھی آئے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں پیسے لیے، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے حساب لے سکتے ہیں ہم. بالکل. تحریک انصاف کا نعرہ یہی تھا جب وہ آئی تھی 22 سال پہلے، اس کا نعرہ یہی تھا کہ انصاف، انسانیت، خودداری. پہلے ہم انصاف کریں گے، پھر انسانوں کی انسانیت کی قدر کریں گے، پھر اپنے آپ سے شروع کریں گے خودداری. پھر اس کے بعد ہم نے نسب العین رکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی نسب العین کے ساتھ ہم نے 22 سال جدوجہد کی. 22 سال ہم نے مارے کہیں، لوگ آتے گئے پھر چلے گئے، کافی لوگ مایوس بھی ہو گئے، پھر لوگ آئے. 2014 کا دھرنا تو آپ کو یاد ہوگا، لوگ آتے گئے، جوم بجوم شامل ہو رہے تھے، اس کے بعد بھی لوگ آ رہے تھے. اب 2018 میں آپ نے خود دیکھا کہ لوٹوں کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہمیں تنقید کرتے ہیں اپوزیشن کہ آپ نے لوٹوں کی وجہ سے حکومت بنائی، لیکن ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ اس بار ہم لوٹوں کی مدد سے حکومت نہیں بنائیں گے، اس بار ہم نظریاتی ورکرز کو جنہوں نے مارے کہیں ان سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ. تو سر اسی الیکشن ہارے یا جیتے بالکل سر ہم جی بس لڑیں گے. سر یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی کو دیں گے، تو نظریاتی تو اپوزیشن ختم کرنے جا رہی ہے. اے وی ایم مشین کو بالکل وہ کہہ رہے کہ ایک قریبی ذرائع نے کہا کہ جیسے وہ قائد ایوان اپنا لے کر آئیں گے اور اے وی ایم مشین بھی ختم کریں گے، نیب کو بھی ختم کریں گے. آپ نے بھی خدشے کا اظہار کیا اور ہمیں بھی قریبی ذرائع نے بتایا ہے. پھر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ قوم پھر نکلے گی خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب بول دیں گے کہ نکلو سڑکوں پر، یہ نکلے گی.
तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर वही धरना होगा, फिर वही शोर शराबा होगा, फिर ये अपोजिशन की देखें मुल्क में फसाद हो रहा है, चीन के सदर का दौरा मंसूख हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो जो लोग हमारे साथ इस मुल्क ने साथ दिया है, वो कहें अगर किसी सूरत इमरान खान को इन्होंने हटाने की कोशिश की तो सी पैक भी चला जाएगा इनके हाथों से, और पाकिस्तान के लिए बड़ी बदनसीबी होगी कि पाकिस्तान फिर से जो ग्रे लिस्ट से वर्ल्ड लिस्ट की तरफ एक ऑब्जेक्टिव की दूर पे, वो अगर ग्रे लिस्ट से निकल भी जाता है तो फिर वो ग्रे लिस्ट में फिर चला जाएगा। सर कमर जमान कहरा साहब कह रहे हैं कि हमें जो है ना हुकूमत मिलेगी तो हमें 6 महीने हमें जो ना इसको स्टडी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा एयर वाई के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि आपने तो इमरान खान को 100 दिन दिए थे और आप 6 महीने ले रहे हैं। बोला भाई ये 6 महीने हमें समझते हुए लगेगा, मैं हम इमरान खान नहीं। कमर जमान कह रहा कि लोगों ने सिंध को जिस तरह बेदर्दी से लूटा है सिंध, वो हम सबको पता है, लेकिन वो 6 महीने में क्या कर लेंगे मुझे ये बताएं। क्या वो सिंध के हालात जिस तरह खराब हुए, सिंध की जो स्कूल के हालात तबाह, सिंध के स्कूलों में बेंचे हैं, क्या वो तालीम का निज़ाम ठीक कर लेंगे? क्या वो करप्शन पर काबू पा लेंगे? मेरे उनसे ये सवाल है। क्या वो ये जो लोगों को हमने सेहत कार्ड दिए सर की कोई स्कीम ला कर दे सकते हैं? इन्होंने खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जितने भी इन्होंने लोग भर्ती किए हैं, सारे अपने रिश्तेदारों को इन्होंने भर्ती किया। इनके नफीसा शाह साहिबा जो कि कायम अली शाह साहिबा की साहिबजादी है, उन्होंने खुद पैसे लिए। मुराद अली शाह ने खुद पैसे लिए से, खुद अपने रिश्तेदारों को इन्होंने भर्ती किया हुआ है। ये लोग खुद कहते हैं रोटी कपड़ा मकाम, ना इन्होंने लोगों को रोटी दी है, ना कपड़ा दिया, ना मकाम दिया। लोगों को हमेशा बदहाल रखे। तर में मासूम लोग, पानी का साफ पानी पीने नहीं मिलता इन्हों, और तर में लोग गंदा पानी से मर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी इन्हें मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी टीम बना ली है और उन्होंने टिकट्स फाइनल कर लिए इंशाल्लाह। अब जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, जैसे प्रोफेसर हफीज हो गए, T20 से रिटायरमेंट ले रहे, शाहिद खान अफरीदी हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, शुएब अख्तर हो गए, मिसबा हो गए, वकार यूनुस हो गए, रमीज राजा हो गए, ये सारे जितने भी खान साहब के साथ 92 टीम के क्रिकेटर्स थे और जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं और जो अभी रिटायर होने वाले हैं, वो सब खान साहब के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। उन सब ने फैसला किया कि हम इंशाल्लाह इन सब को शिकस्त देंगे। शुएब अख्तर जो है वो राना सनाउल्लाह को शिकस्त देंगे, उस्मान बुज़दार जो है वो साद रफ़ी को शिकस्त देंगे, अजमल साहब जो सईद अजमल है लेग ऑफ स्पिनर, वो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ को देंगे। जितने भी हैं, अब्दुल रज़ाक जो है, शुएब अख्तर जो है, वो इनके जो जितने भी बड़े लोग हैं अपोजिशन के, वो सबको शिकस्त देंगे। तो सारे जितने भी पुराने लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं वो सारे अब तैयार हैं और खान साहब के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। वो इंशाल्लाह ईद से पहले शामिल होंगे, मुझे यकीन है। सर एक चीनी सफ़ीर ने कहा है और सियासतदान भी हैं, उन्होंने कहा कि जब तुम किसी शहर में चोरों को हुक्मरान बनता देखो तो उसकी दो वजह हो सकती है, या तो उस मुल्क का सिस्टम करप्ट है या वहाँ की आवाम बेशऊर है। ये चीन के सियासत पहले तो सिस्टम करप्ट इसलिए क्योंकि ये चीन की जो सियासतदान ने बात की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा निज़ाम जो है वो हमेशा करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमेशा कभी भी एक गरीब बंदा, जो कि गरीब बंदा जिसके पास वकील के लिए पैसे नहीं होते, वो हमेशा अदालत में धक्के खाता है, टकरे खाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और जब अमीर बंदा जाता है, जो ताकतवर होता है, जो गरीब पे जुल्म करता है, उसको बेल मिल जाती है। तो ये कैसा निज़ाम है अदालत का? मैं अदालत के निज़ाम पर इतना हैरान हूँ, ये कैसा निज़ाम है। अब अगर किसी की ज़मीन का मसला है, वो केस कर देगा, जो दूसरी पार्टी होती है वो बार बार डेट डिले कर दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी अदालत ने बुला दी जाएगी, वो फिर वो लेगी, क्या कहते हैं, इस्तिस्ना लेगी कि हमें इस्तिस्ना दो, ये दो। अब जब से नैब में शहबाज शरीफ का जो केस जमानत है हमने मनसूख कराने की अपील नैब को की है कि इनके जमानत मनसूख कर लें, तो नैब ने खुद बार बार इनको रिहाई दिया, डेट्स पे डेट दिया जा रही नहीं आ रहे, कभी कमर दर्द का बहाना बने, कभी क्या करते। इसी नैब पे इन्होंने इमरान खान पर इन्होंने दहशतगर्दी के केसेस किए थे, दहशतगर्द अदालत में वो 5 दफ़ा गए। उन्होंने ना कमर दर्द का बहाना बनाया, ना कोई ये कहा कि मेरे सर में दर्द है या मेरे फलाने में दर्द है, मेरी हाथ में दर्द है, मैं नहीं आ सकता। वो फिर भी गए वहाँ पर सख्त सर्दी की हालत में। उन्होंने कहा कि मैं इतना स्कूल भी नहीं गया जितना मैं अदालत में रोजाना चक्कर लगाता हूँ। सर आखिर में आप पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो फैसला है आपने सुनना है, आपके सामने जो हुआ है, आप में मुझे पता है संगीत गुस्सा नजर आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने खुद अब अगर इस अदालत की रिव्यू करवाना या तो मुतालबा करें, छोटों को कभी ना लें। बस मेरी आपसे सिर्फ ये मशवरा है कि छोटों को कभी इख्तिदार ना दें। खासतौर पर नौजवानों से कहना चाहता हूँ जिस मुल्क का असासा है, उनको कहना चाहता हूँ कि इस छोड़ों को ना लें। हमेशा हमारे पास खान साहब के अलावा कोई और चॉइस है ही नहीं।
کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کل ہفتے کو فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ پچھتائیں گے کیوں، اور پھر آپ کا یہ جو آپ لوگ ابھی سے نکلے ہوئے سڑکوں پر یہ بھی پھر رہ جائے گا، ڈبردوز ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ لوگ یہ سب کچھ پروگرام وغیرہ ختم کر دیں گے غریبوں کے لیے جو ہوا تو غریب تو مر جائے گا۔ تو لہٰذا میں اپنی قوم کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہیں، وہ جب بھی کال دیں جو بھی سرپرائز دیں اس کے لیے پہلے سے الرٹ رہیں، اور آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد سرپرائز کا اعلان بھی ہوگا انشاءاللہ کہ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ پوری اپوزیشن گھبرائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا دوسرا جو سرپرائز ہے وہ کیا ہوگا۔ ایک اپوزیشن نہیں، بہت سے چینل ہیں اور بہت سے صحافی ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، چینل مالکان گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہ تو گھبرائیں گے کیونکہ انہوں نے سارا ہمیشہ حرام کا مال کھایا ہے، حرام کے پیسے لیے، جو چھوڑوں سے پیسے لیے، ہمیشہ اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے، اپنے شو کی رینکنگ بڑھانے کے لیے ہمیشہ ان چھوڑوں سے پیسے لیے انہوں نے، تو یہ لوگ تو گھبرائیں گے، اور اللہ کرے یہ لوگ اتنا گھبرائے کہ ان کو خود پتہ چل جائے کہ ہمارے ملک میں ایک ایماندار لیڈر آیا تھا جو ہمارے خلاف بول رہا تھا، مگر افسوس ہم نے اس کو توجہ نہیں دی، ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کو توجہ دی جو ہمیشہ اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹتے رہے، کاٹتے رہے، کرپشن کرتے رہے، ہم نے ان پر کبھی بھی بات نہیں کی، اور جب یہ بندہ ہے ہم اس کو بس ہمیں جب پیسے آفر دیتے ہیں کہ یہ لو 10 لاکھ روپے لے لو بس اس کے خلاف بولو بس اس کے خلاف، تو یہی لوگ ہیں۔ اب سلیم لفافہ صحافی کی مثال آپ کے سامنے، وہ خود ایک شو میں کہتا ہے، آفتاب اقبال کے شو میں، کہ آفتاب صاحب دیکھیں میری تو ماں زندہ ہے، لیکن عمران خان کی ماں، میں کسی وہ خان وان سے نہیں ڈرتا، میری تو ماں زندہ ہے مجھے دعائیں دینے کے لیے، لیکن میں اس سے کہنا چاہتا ہوں عمران خان کے پاس لاکھوں کروڑوں ماں اور بہنوں کی دعائیں، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی جن لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے، جن لوگوں کو ڈر لگا ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ساری عمر انہوں نے ہمیشہ حرام کا پیسہ کمایا اور اپنی اولاد کو بھی یہ لوگ کھلا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کو کس منہ سے جواب دیں گے، کس منہ سے جواب دیں گے یہ عدالت کو؟ اب اب ندیم ملک کی مثال آپ کے سامنے، وہ پہلے عمران خان کی طرفداری کرتا تھا، اب عمران خان کے خلاف بولنے لگے، نون لیگ نے پیسے دیے ہوں گے، کیونکہ نون لیگ کا تو کام ہے یہ کہ میڈیا میں جتنا پیسہ خرچ کرو، لیکن یہ لوگ اب سوشل میڈیا پر بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری ایک ٹائگرس ہے پی ٹی آئی کی، ان کے اکاؤنٹ پر انہوں نے کئی دفعہ رپورٹیں کی، ان کے اکاؤنٹ کو بند کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ 5 5,000 کمنٹس کریں کہ آئی ڈی کھل جائے میری، تو ہم لوگوں نے اتنی کوشش کی ان کا اکاؤنٹ کھل گیا، لیکن یہ لوگ ہے نا، یہ لوگ سوشل میڈیا کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ عوام کی آواز کو کسی نہ کسی طریقے سے بند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بند ہو گئے تو خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا اگر یہ لوگ سوشل میڈیا کو اگر انہوں نے بند کیا تو پھر میں لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤں گا۔ سکندر خان اور تھینک یو سو مچ، آپ نے خبر ٹی وی کو ٹائم دیا، آپ تہ دل سے ہم مشکور ہیں، ہمیں خبر ٹی وی آپ کے انشاءاللہ آپ کی آواز ہم بنتے رہیں گے، اور پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ خبر ٹی وی آواز بنے رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے اکمل اشاری کو اجازت دیجیے، اللہ